बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी हाजिर है सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, महाजिर कौमी मूवमेंट के वाइस चेयरमैन शाहिद फराज साहब हमारे पास मौजूद हैं। कराची के सीनियर तरीन कारकुनों में इनका शुमार होता है। हर अच्छे बुरे वक्त में ये साथ खड़े रहे और इस शहर के लिए इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, आइए हम उनसे चल के बात करते हैं उस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत है सब? अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई, कराची की सियासत में अचानक इतनी तेज़ी आ गई है, जो आप तेज़ी देख रहे हैं। हर जमात एक्टिव है, कोई मुजाहरे कर रही है, कोई धरना दे रही है। ये सारी तेज़ी महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब के सरगर्म होने के बाद से आई है। पिछले 1-1.5 माह से जो वो सरगर्म हुए, उन्होंने कराची में जलसा किया, उसके बाद हैदराबाद में जलसा किया, पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों का इतना बड़ा मजमा इकट्ठा किया जिसकी कि किसी को भी उम्मीद नहीं, एक सरप्राइज़ था। उसके बाद से ये तेज़ी आ गई है, अब हर जमात कुछ ना कुछ कर रही है। आप कैसे देखते हैं? देखें, आफाक भाई ने जो महाजिर नाम पर और महाजिर परचम तले लोगों को जमा करने शुरू किया और दूसरी जमातें जो महाजिर नाम पर सियासत कर रही हैं उनको भी दावत दी कि इस महाजिर परचम तले सारे के सारे जमा हो जाएं। डेलीगेशन भेजे, मैं ख़ुद उस डेलीगेशन में मौजूद था। हम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की तरफ भी गए, उन्होंने बड़ा मुस्बत जवाब दिया और कुछ तजावीज़ भी दी। इसके बाद हमारी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साहब से भी मुलाकात हुई, उनको भी हमने आफाक भाई का पैगाम पहुँचाया और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब देते हुए कहा कि इसको हम अपने नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अपनी राब्ता कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे और इसको आपका जवाब दे देंगे। तो ये जो पैगाम जा रहे हैं लोगों तक और लोग जो जमा हो रहे हैं, अभी आपने जलसों का हवाला दिया, हमने एक कराची में और हैदराबाद में भी 2 बड़े जलसे किए और इसमें जितनी बड़ी तादाद में आवाम जमा हुई उससे उन लोगों को शायद ख़तरा महसूस होने लगा जो चाहते थे कि इस कराची से महसूस जीतते रहें, चीमा जीतते रहें, डोगर जीतते रहें। उनके लिए ख़तरे की घंटी बजी है और वो शायद इस पर परेशान है। लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद है कि महाजिर नाम पर लोग जमा हो रहे हैं और आफाक भाई पर अपना एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ये जो दावत दी है, उन्होंने बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया अपनी तकरीर के दौरान कि सबसे गैर मशरूत माफ़ी मांग के बोला कि भाई अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो मुझे माफ़ करें और आएँ और जुड़ें। फिर उसके बाद आप हमने देखा कई धड़ों के पास गए, उनसे बात की, वो अभी आपने जिक्र भी किया। लेकिन आपको कोई पॉजिटिव साइन मिला कि कोई आपको ज्वाइन कर रहा है या एक होने की जो कोशिश है वो हो रही है? एक वक्त वो था कि एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार नहीं थे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। अब एक दूसरे से बात करने लगे हैं, मिलने लगे हैं, एक साथ बैठने लगे हैं। तो ये मुस्बत सिमत में हमने कदम बढ़ा है, आगे बढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता मामला सेटल होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चाहें कि रातों रात सब कुछ तब्दील हो जाए, नहीं होगा, लेकिन बहरहाल तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। के दूसरे कोने में कोई रोशनी नज़र आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हुई पिछले आफाक भाई के जलसे में, जो कि मीडिया ने बहुत हाईलाइट की, सोशल मीडिया में ख़ास तौर से बहुत चली। उन्हें अपनी तकरीर में जो चीज़ हाईलाइट हुई है वो 1-1.5 मिनट की क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं महाजिर लोगों से कि आप पठान के होटलों पर ना बैठो, अपनी जेब से पैसा उन तक ना मुंतकिल करो। एक तरीके से उनके साथ बिजनेस करने को मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वो आपके साथ बिजनेस नहीं करते। आफाक भाई की बात को थोड़ा सा मैं कहूँ कि गलत तरीके से लिया गया। आफाक भाई ने अपने लोगों को कहा, अपने लोगों को मशवरा दिया कि वो जल्दी उठें, रोज़गार की तरफ जाएं और रातों को देर से जागना बंद करें। हाँ, उन्होंने ये मशवरा ज़रूर दिया कि आपस में ख़रीदारी करें, आपस में सौदे एक दूसरे से लें। अगर हम बैरून मुल्क होते हैं और आपको किसी स्टोर से ख़रीदारी की ज़रूरत हो तो आप किस स्टोर का चुनाव करेंगे? आप पाकिस्तानी स्टोर ढूंढेंगे। जी, कोशिश यही, बल्कि कहा जाता है, मस्जिदों से भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं कि आपस के अंदर सौदे करें, तो उसमें क्या हर्ज है? इसमें कहाँ से लिसानियत और तासुब नज़र आ रहा है? और अगर अपने लोगों को तलकीन कर रहे हैं देर से वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी उठें, तालीम की तरफ जाएँ, रोज़गार की तरफ जाएँ, तो इसमें क्या बुराई है? थोड़ा ये मशवरा है उनका अपनी कौम की तरफ। शहर में एक तासुब जैसी बात आ जाती है कि तासुब कर रहे हैं कि यहाँ से लें, यहाँ से ना लें। मैं फिर वही कहूँगा कि जो ख़ास तौर पर बात थी वो एक साहब थे, उनका नाम शायद मंजूर पश्तीन साहब हैं। जी जी जी। उन्होंने शहर में खड़े होकर दबंग ऐलान किया था कि जी शहर की चाबी अब पठान के हाथ में है। जब मैं कहूँगा शहर बंद होगा, जब मैं कहूँगा ये शहर खुलेगा। तो एक्चुअली वो इस बात का जवाब दे रहे थे कि शहर की चाबी पठान के हाथ में नहीं है, पठान हमारा भाई है,
اس شہر میں کمانے آیا ہے, ہمارا بھائی رہے گا, لیکن اس شہر میں وہ اپنے آپ کو باپ نہ سمجھے, کھلے الفاظوں میں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا. تو اس میں اس کو عصبیت یا لسانیت نہیں دیکھتا. کوئی اپنے قوم کو بہتر مشورہ دیتا ہے, ان کو, نوجوانوں کو ایک درست راستے پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے, تو یہ تو مثبت بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی نے ایک طویل دھرنا دیا. میرے خیال پہ 29 دن تک وہ دھرنے میں بیٹھے رہے. 28 دن وہ دھرنے میں بیٹھے رہے, اور اس کے آخر میں بالآخر ان کے بہت سارے مطالبات میں سے بہت سارے مطالبات مان لیے گئے. وہ مطالبات پیپلز پارٹی پہلے ہی مان چکی تھی. جن چیزوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراچی کی بلدیہ کو دے دیں گے, اس پر تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے. نہیں, وہ تو قانون سازی ہو چکی تھی نا, جس میں سے اسکول لے لیے تھے, آپ کے واٹر بورڈ لے لیا تھا, سالڈ بیس مینجمنٹ لے لی تھی. اب یہ سب چیزیں واپس دے دی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 28 دن تک وہاں پر اس کا فائدہ جماعت اسلامی نے نہیں اٹھا لیا. جماعت اسلامی 28 دن تک ریڈ زون میں دھرنا دیے بیٹھی رہی, اور تمام آسائشیں اس کو وہاں موجود تھیں. تمام میڈیا کو پابند کیا ہوا تھا کہ ان کی 1 گھنٹے کی لازمی آپ کو ان کی نشریات دکھانی ہے. اسی جگہ پر اگر کوئی ایک نابینا شخص ایک بینر لے کے نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کو بھگا دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ایک مہاجروں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی, وہاں خواتین موجود تھیں, بچے موجود تھے, ان کا لحاظ نہیں کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بہت غلط ہوا. وہاں پر جماعت اسلامی 28 دن تک بیٹھی رہی, تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں میچ فکس تھا. بالکل فکس تھا, اسکرپٹڈ تھا پورا کا پورا. یہ طے شدہ پلان کے تحت بیٹھی تھی. یہ جو انجام تک بھی پہنچا, یہ جو ہیپی اینڈنگ ہوئی, یہ بھی اسکرپٹڈ تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے لوکل الیکشن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, جماعت کا پہلے بھی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ رہ چکا ہے. اس میں خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ رہے ہیں اور طویل عرصے انہوں نے ان کے ساتھ رہے ہیں. تو اگر دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں تو کوئی انہوں بات تو نہیں ہوگی. تو لوگ اپنی مطلب صف بندی کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے کراچی کی جماعتیں, جو مقامی جماعتیں جو کراچی کو اون کرتی ہیں, وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اگر اس طریقے سے ہوا تو پی ٹی آئی جیسے 14 سیٹیں لگی تھی, ایسا نہیں ہو کوئی اور فائدہ لے جائے. آپ لوگ دیر نہیں کر رہے؟ بالکل. اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. آفاق بھائی نے جو اندیہ دیا ہے, تمام لوگوں کو جو دعوت دی ہے, جس طرح ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے غیر مشروط طور پر سب سے معافی مانگ لی اور کہا کہ ایک ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا چاہیے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے. تو ان خطرات کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا مداوع کرنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے 3.5 سال بڑے بڑے دعوے کیے, کراچی والوں نے ان پہ اعتماد کیا, ان کو ووٹ دیے, کوئی دلائے گئے. بہرحال ووٹ ملے کراچی سے, اس بات میں میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ہے کہ خالی سارے ان کو مل گئے. 14 سیٹوں میں سے کافی سیٹیں ایسی تھیں جو ان کو ملی. اس کی کئی بھی وجوہات رہی ہوں, لیکن انہوں نے کچھ دیا نہیں. بڑے بڑے وعدے کیے, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. دینا تھا ان کو بہت کچھ دیا. ان کی تمام ڈیمانڈز جن کی تھی پوری کی ہیں. ایکسٹینشن ہو. کراچی والوں کو کیا دیا؟ کراچی والوں کو نہ ان کے پاس دینے کے لیے پلان تھا, نہ انہوں نے کوئی اپنے پلان کا حصہ بنایا تھا. ہاں, دعوے ضرور کیے تھے کہ 12 کروڑ 12 ارب پتہ نہیں کتنے چیزوں کے 112 ارب جی دعوے کر کے گئے, لیکن اس کے بعد 1000 ارب کسی چیز پہ نہیں ہوا. تو آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ گیس نہیں ہے اس پہ بولتے نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے اس پہ بولتے نہیں ہیں, مہنگائی, بے روزگار, پی ٹی آئی نے کیا کیا کر دیا. اصل ایشوز پہ بات نہیں کرتے. دیکھیں, ان ایشوز پہ روزانہ بات ایشو پہ کب آئیں گے؟ نہیں, مجھے حیرت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشوز پہ ہم بات نہیں کر رہے. یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ تو ہماری روز بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم اس پہ روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, روز لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. کہاں پہ آپ نے کمی کوتاہی دیکھی؟ مجھے حیرت ہوئی آپ کی اس بات کو سن کر. اچھا, اس لیے ایکچولی آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے. فیشن کیونکہ سیاست میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ احتجاج کیا جاتا ہے, جیسے دھرنے میں بیٹھا جاتا ہے. یہ سیاسی حق ہوتا ہے جمہوریت میں. کوئی دھرنا دے دیا, کوئی بیٹھ کے اپنا کوئی بھائی دھرنے تو مجھے پی ٹی آئی والے سے ملاقات کی کوشش کی, کبھی گورنر ہاؤس گئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کراچی کو یہ دو, کبھی گیس کے باہر آپ نے کے ایس سی کے باہر کوئی بیٹھک پٹک کی. خالی جلسے میں تقریر کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں مسئلے حل ہو جائیں گے تو ہوں گے نہیں. نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ آدمی کو سڑکوں پہ بھی ہونا چاہیے, اور ہم رہے ہیں. ہم نے اس کے پوری مہم چلائی کے ای کے خلاف. یہ جو بلوں کے اندر تجاوز کیا جا رہا تھا, بڑے بڑے بل بنا کے بھیجے جا رہے تھے, اس مہم کے بعد ہمارا گیس کا مسئلہ تو ابھی شروع ہو گیا نیا. اور جو بات رہی دھرنوں کی بیٹھنے کی, تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ دھرنوں والوں کے ساتھ اگر اسکرپٹڈ ہے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ آپ 1 گھنٹے بھی دھرنوں پہ نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں لوگوں کو وہاں کا لا کے اگر پٹوانا ہے تو ہم لے جا کے بٹھا دیتے ہیں.
لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم 5 منٹ بھی ریڈ زون کے اندر کسی مہاجر کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. ہم جب چلیں گے آپ کو بھی لے کے چلیں گے, آپ ذرا وٹنس رہیے گا. بالکل چلیں گے. دیکھیں اگر یہ پی سی ایل یہ جو ہو رہا ہے اور اس کے غیر ملکی کھلاڑی ٹھہرے ہوئے اگر پی سی ایل, تو اس کے علاوہ کسی اور جگہ جائیں اس ہوٹل کے علاوہ, تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھنے دیں گے, نہیں بیٹھنے دیں گے تو آپ کی بات ہو جائے گی. اچھا ایک آخری سوال شاہد بھائی, آپ بہت ہی پرانے سیاسی کارکن ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. اگلے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی سیٹیں لے جائیں گے اور میئر کس کا ہوگا, کس کا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ, اگر یہ حالات رہے تو, اور اگر کوئی چینجز آ گئی تو؟ جتنی یہاں شہر کی جماعتیں ہیں جو بلدیاتی قانون کے خلاف جو آواز اٹھائی ہوئی ہیں اس کو نامنظور کر رہی ہیں, اس کو قبول نہیں کر رہی ہیں, تو اس کی وجہ یہی کہ اس میں کچھ ایسی شقیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے صرف اپنے لیے رکھی ہیں, اپنے فائدے کے لیے رکھی ہیں. شہر کے اندر 8,000 10,000 پر ایک کونسلر کا حلقہ بنایا گیا ہے, اور دیہی آبادیوں میں 1500 پر 2,000 پر ایک حلقہ بنایا گیا ہے. ایک کونسلر جو یہاں شہری حلقے سے جیتتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ 4 کونسلر کے برابر ہوتا ہے دیہی علاقوں کے مقابلے میں, لیکن وہ اب ان کے برابر ہیں. اس کا 1 ووٹ اور ان کا 1 ووٹ, دونوں ووٹ برابر ہیں. انہوں نے اپنے کونسلر کی تعداد بڑھانے کی جو کوشش کی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے اندر جس طرح سے ہم کہیں کہ مصنوعی طور پر اپنی اکثریت دکھا کر کراچی میں میئر لانے کی سازش کی جا رہی ہے, اس کو ہم منظور نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ شہر کی تمام جماعتیں جو ہیں اس بل کے خلاف ہیں اور اس پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر رہی ہیں, اور ہماری طرف سے بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شہر میں موجود مہاجر جماعتوں نے صرف احتجاج کی حد تک رہتے ہوئے اور معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی تو اس کا نقصان ہوگا. تمام مہاجر قوتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا تاکہ اس شہر سے مہاجر ووٹ اس دفعہ تقسیم نہ ہو. اگر مہاجر ووٹ تقسیم ہوا تو کبھی بھی میئر مہاجر کوئی نہیں بہتر شکل بنے گی, اور یہی وجہ ہے کہ آفاق بھائی سب سے معافی مانگ کے دعوت دے چکے. انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے, انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف تو جائیں گے. آپ لوگ بھی اپنی تجاویز دے دیں جا کے, اچھا موقع ہے. مصطفیٰ کمال بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ابھی پی ایس پی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کچھ اپنا پیپر دے رہے ہیں, جماعت اسلامی نے دے دیا ہے, اسی ہفتے امینڈمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر آپ دیر نہیں کریں, میرے خیال میں آپ بھی کوئی تجاویز دے دیں جو آپ چاہتے ہیں شامل ہو, جو اس شہر کے لیے اچھی تجاویز ہیں, جو الیکشن کی اچھی تجاویز ہیں, آپ دے دیں بجائے دھرنے کے. آپ وفد جا کے ملیں, ایک الگ طریقہ اپنائیں. آلریڈی ورکنگ ہو رہی ہے, اور جو آپ نے کہا انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے پاس اس بارے کے اندر, کل ہی آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی اس میں. شاہد فرات بھائی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور جو آپ کی باتیں ہیں ویوز تک لوگوں تک پہنچیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتوں کی لوگوں کو جو ایک سوال تھا وہ اس میں دور ہو جائے گا. ناظرین ہم ایک لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور شخصیت کے ساتھ, اور کچھ ان سے اور سوال کرتے ہیں ایسے ہی تھیکے, تاکہ بہت سی باتوں کا جواب ہم ان کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں بریک کے بعد.